جسمانی ریمانڈ بڑا اہم ترین مسئلہ جو ہم روزانہ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہوتے، تو یہ کیا ہے؟ جسمانی ریمانڈ کا مطلب ہے کہ کسی کے حوالے جسم کر دینا۔ جسمانی ریمانڈ میں سب سے بڑی مسکنسیپشن یہ ہے کہ پولیس کو اس لیے حوالے کیا جائے کہ وہ اس پہ تشدد کرے۔ اچھا، یہ ایک کنسیپشن ہے کہ جسمانی ریمانڈ پہ بندہ دے دیا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس اس کو مارے گی۔ اشتہاری کیا ٹرم ہے؟ اشتہاری کو قانونی طور پہ پی او بولتے ہیں، پروکلیمڈ آفینڈر۔ ٹھیک ہے، اشتہاری کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ عدالت میں جان بوجھ کر پیش نہیں ہونا چاہ رہا، اور اشتہاری ملزم کا اس کے گھر کے باہر یا اس وسینٹی میں کسی فیمس جگہ پہ ایک اشتہار لگتا ہے کہ یہ بندہ اشتہاری ہو چکا ہے، یہ عدالت کے فلاں کیس کا اشتہاری ہے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، وہ کیسے بنتا ہے؟ کریکٹر سرٹیفکیٹ متعلقہ علاقے کے تھانے میں بنتا ہے۔ بالکل، تھانے میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں جو کیسز، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس بندے کے خلاف کوئی کرمنل کیس تو نہیں چل رہا۔ یہ مقصد ہوتا ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ کا۔ السلام علیکم احباب، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ انداز نجم کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر میں جی اے نجم۔ اور احباب گرامی، قانون اس کی پاسداری ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ ہمارے ملک میں قانون کو جس طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، شاید عام لوگ اس کو آسانی سے نہیں سمجھ پاتے۔ تو میرا یہ کوشش ہمیشہ سے رہی ہے کہ جو معاملات مشکل تر ہوں ان کو آسان بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج ہم نے جس دوست کو مدعو کیا ہے وہ کرمنلز اور فیملی جو معاملات ہیں اس میں ماہر ہیں، اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے کچھ جو ٹاپکس ہم نے لکھ رکھے ہیں ان سے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کچھ سوال کرنا چاہیں آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ میری مراد جناب رانا حمزہ علی ایڈوکیٹ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیے، آپ خیریت سے؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کو نجم فیلوز میں خوش آمدید، انداز نجم میں خوش آمدید۔ اور میں چاہوں گا کہ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جو آپ کا اہم ترین فیلڈ ہے، کرمنل کیسز۔ تو ہمیں بتائیے کہ یہ کرمنل کیسز کتنی ٹائپ کے ہوتے ہیں اور کیا کیا اس کے اندر آپ جو ہے وہ پریکٹس ہے آپ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم بھائی، جب ہم سوچتے ہیں کہ کرمنل اور کرمنل کیسز، تو ہمارے دماغ میں ایک ڈر سا چھا جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کرمنل کیس بن گیا میرے خلاف یا میں کرمنل بن گیا۔ یہ تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ کرمنل کیسز موسٹلی وہ کیسز ہوتے ہیں جو ایف آئی آر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو ایف آئی آر سے شروع ہوتے ہیں اور ایف آئی آر پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایف آئی آر کیا ہے؟ ایف آئی آر ہے، ایف آئی آر کا مخفف ہے ایف فار فرسٹ، آئی فار انفارمیشن اینڈ آر فار رپورٹ۔ اٹس مین فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یعنی قانون کو حرکت میں لانے کے لیے سب سے پہلے جو قدم اٹھایا جاتا ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا، اس کو میں نے سب سے پہلے اپنے علاقے کی پولیس کو بتانا ہے تاکہ لا موشن میں آئے، لا ہماری مدد کرے اور لا ہمیں انصاف دلوائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک کمپلیکسٹی یہ بھی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں کہ جو فیمیل کیسز ہوتے ہیں وہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، جیسے ریپ کیسز ہو گئے یا ایسے کیسز جو فیمیل کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ ہوئی ہو، کوئی ایسا کام ہوا ہو جو فیمیل کی ڈگنیٹی کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہے، ان کیسز میں لا پرمٹ کرتا ہے کہ جو عورت بیان دے گی، ایف آئی آر کا لازمی نہیں ہے کہ وہ ریٹن ہی ہو، وہ اورلی بھی آپ بیان دے کے اپنی ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب کوئی عورت بیان دے گی تو وہ کسی عورت کی موجودگی میں، کسی فیملی ممبر کی موجودگی میں، یا وہ جس شخص کو کہے گی کہ پولیس والا بندہ، پولیس آفیشل، انویسٹیگیشن جو بھی اس کے پاس جائے گا، وہ آئے، بیٹھے، میرا ریکارڈ کرے اسٹیٹمنٹ میری، مگر اس بندے کی موجودگی میں۔ ٹھیک ہے، پولیس اس کو فورس نہیں کر سکتی کہ آپ علیحدگی میں بیان دیں یا آپ وہ بیان دیں جو ہم کہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں روز دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جا کے واقعات بتاتے ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں وہ واقعات بتاتے ہیں تو پولیس خود سے ہی ایک ایف آئی آر جنریٹ کر دیتی ہے۔ وہ ایک ان کے پیٹ فارمولاز ہوتے ہیں جو بعد میں ملزم کو بہت مدد دیتے ہیں۔ صحیح۔
تو میں نے تھوڑا سا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ ذرا ہمیں کیٹیگریز بتائیں کہ کرمنل کیسز کی کیا کیا کیٹیگریز ہیں. کرمنل کیس جو کیٹیگریز ہوتی ہیں نا لا کی، وہ ان میں سے ایک کیٹیگری کرمنل کیسز ہے. اس کی کیٹیگری سول ہوتی ہے، ریونیو کیسز ہوتے ہیں، کارپوریٹ کے کیسز ہوتے ہیں. یہ خود ایک کیٹیگری ہے کرمنل کیس کی. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے بتائیے کہ حبس بے جا کی ٹرم استعمال ہوتی ہے تو اس کے اوپر قانون ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ حبس بے جا آج کل بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اس وجہ سے اس پہ بات کرنا ضروری بھی ہے. حبس بے جا اس کو ہیبیس کارپس بولتے ہیں، 491 CRPC. اس کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بھی ذکر ہے اور کرمنل پروسیجر کوڈ میں بھی ذکر ہے. ہوتا کیا ہے کہ یوزلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پولیس کسی کو اٹھا کے لے جاتی ہے تو وہ حبس بے جا ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی پرائیویٹ پرسن بھی کسی کو ڈیٹین کر لے اور اس کو جان سے مار دینے کا خطرہ ہو، جب ہم یہ دائر کرتے ہیں عدالت میں تو ہم ایک گراؤنڈ لیتے ہیں کہ فلاں بندے نے اس بندے کو اپنی حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے جو ہمیں ڈر ہے کہ یہ اس کو مار دے گا. ٹھیک ہے. تو ہم سب سے پہلے اس کو اپنی سیشن کورٹ میں جاتے ہیں اور جا کے 491 کی ریٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور عدالت فوراً حرکت میں آتی ہے اور اس متعلقہ تھانے کے SHO کو کہتی ہے کہ اس بندے کو بازیاب کروائیں. صحیح. اور اس کو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اگلے دن، سیم ڈے بھی ہو سکتا ہے، اگلے دن صبح 9 بجے پہلا کیس لگا ہوتا ہے. جو کاز لسٹ لگی ہوتی ہے نا اس میں پہلا کیس حبس بے جا کا لگا ہوتا ہے. صحیح. کہ جو بندہ حبس بے جا میں تھا اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اور پھر عدالت بیان لیتی ہے کہ کیا آپ کو واقعی حبس بے جا میں رکھا گیا تھا. کیونکہ فیک بھی آتے ہیں نا لوگ. اگر عدالت دیکھتی ہے کہ اس کو حبس بے جا میں رکھا گیا تھا تو وہ اس کے جس نے رکھا تھا اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے. آج کل ایک اور چیز چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی شادی ہو گئی ہے اور عورت گھر ملنے گئی ہے. پسند کی شادیوں میں زیادہ یہ میٹر ہوتا ہے. عورت گھر ملنے گئی ہے اور اس کو والدین نے ڈیٹین کر لیا، وہ جانے نہیں دے رہے اپنے مرد کے پاس. اچھا. اپنے خامند کے پاس نہیں جانے دے رہے. تو وہ اپنی ریٹ کرتے ہیں اور کئی ریٹس میں ایسا ہم نے کیا بھی ہے کہ وہ آتے ہیں اور عدالت میں کہتے ہیں کہ میری بیگم ہے، میری فلاں ڈیٹ کو اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اب وہ والدین سے ملنے گئی ہے یا زبردستی اسے لے گئے ہیں، اب وہ میرے پاس میری منکوہا ہے، وہ مجھے واپس نہیں کر رہے، وہ آنے نہیں دے رہے اسے. اس کے لیے بھی ہم ریٹس کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک مزے کی بات یہ ہے کہ موسٹلی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ آ کے بیان دیتی ہیں نا، فیمیل جو بیوی ہے وہ آ کے بیان دیتی ہیں، وہ آ کے کہتی ہیں کہ میں نے اپنے خامند کے ساتھ جانا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ جانا ہے. موسٹلی وہ اپنے خامند کے ساتھ جاتی ہیں، مگر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کسی ڈر کی وجہ سے یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ چلی جاتی ہیں. صحیح. اور خلا دائر کر دیں. اچھا مجھے ایک اور ٹرم کی وضاحت چاہیے، وہ یہ ہے کہ جسمانی ریمانڈ. جی. جسمانی ریمانڈ بڑا اہم ترین مسئلہ جو ہم روزانہ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہوتے، تو یہ کیا ہے، اس کے بارے میں؟ جسمانی ریمانڈ، سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ریمانڈ کیا ہوتا ہے. ریمانڈ کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. جو مینلی 3 ہیں. نمبر 1 فزیکل ریمانڈ، جسے جسمانی ریمانڈ بولتے ہیں. جوڈیشل ریمانڈ. اور تیسرا ریمانڈ ہوتا ہے جو لوگوں کو کم پتہ ہے اور ہمارے بدقسمتی سے یہ ہمارے پاکستان میں کم امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اسے ٹرانزٹ ریمانڈ بولتے ہیں. صحیح. سفری ریمانڈ بولتے ہیں. میں ان کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا ہوں. اور جسمانی ریمانڈ میں سب سے بڑی مسکنسیپشن یہ ہے کہ پولیس کو اس لیے حوالے کیا جائے کہ وہ اس پہ تشدد کرے. اچھا. یہ ایک کنسیپشن ہے کہ جسمانی ریمانڈ پہ بندہ دے دیا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس اس کو مارے گی. ایسا بالکل نہیں ہوتا. صحیح. عدالت پولیس کو، قانون عدالت کوئی بھی پولیس کو پرمٹ نہیں کرتا وہ کسی کو مار کے اگلوائے. اچھا جی. اب جسمانی ریمانڈ میں ہوتا کیا ہے؟ جسمانی ریمانڈ کا مطلب ہے کہ کسی کے حوالے جسم کر دینا، ٹو گیو دا باڈی. ٹھیک ہے. جسم حوالے کر دیا، مطلب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک بندے کے اوپر چوری کا کیس ہے. وہ آتا ہے عدالت میں، پولیس والے اسے پکڑ کے لاتے ہیں کہ اس سے میں نے ریکوری کرنی ہے کہ یہ اس نے فلاں چیز چوری کی تھی، اب میں نے اسے ریکور کرنی ہے. اس کے لیے عدالت کہے گی کہ آپ اس کو اتنے دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 4، جتنا عدالت مناسب سمجھے گی، وہ اس کو ریمانڈ دے گی تفتیشی کو کہ آپ اس سے ریکوری کریں اور انویسٹیگیشن کریں. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس پہ تشدد کیا جائے. جسمانی ریمانڈ کی یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. بچوں سے لے کر بڑوں تک، پڑھے لکھوں سے لے کر ان پڑھوں تک، یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جسمانی ریمانڈ کا مطلب تشدد ہے. دوسرا ریمانڈ کیا ہے؟ دوسرا ریمانڈ ہوتا ہے جوڈیشل ریمانڈ. جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے کہ تھانے سے بندہ لیا اور جیل بھیج دیا.
اس کو جوڈیشل ریمانڈ بولتے ہیں. اور تیسرا ریمانڈ ہوتا ہے ٹرانزٹ ریمانڈ. ٹرانزٹ ریمانڈ آپ نے سنا ہوگا, ایسا ہوتا ہے کہ ایک تھانے کی حدود میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور دوسرے تھانے کی حدود میں وہ شخص بیٹھا ہے جس نے وہ وقوع کیا ہے. صحیح ہے. اب وہ دوسرے تھانے کی حدود میں وہ بندہ پہنچا ہے تفتیشی, اور اس نے اس کو جا کے گرفتار کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اب بدقسمتی سے وہ اس علاقے کے میجسٹریٹ صاحب کے پاس نہیں لے کے جاتے, وہ اپنے تھانے لے جاتے ہیں اپنے علاقے میں. اس کی ایک تحریر ایسی لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اسے اپنے علاقے سے ہی گرفتار کیا ہے. صحیح. اس کا مقصد ٹرانزٹ ریمانڈ کا یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے کسی بندے کو کراچی لے کے جانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ ادھر جب اس کو گرفتار کریں گے تو وہ اپنے اس علاقے کے تھانے کے جو میجسٹریٹ صاحب ہیں ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے یہ بندہ مجھے فلاں فلاں کیس میں مطلوب ہے, اس کے اوپر یہ الزام ہے, مجھے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے, میں نے ادھر سے گرفتار کیا ہے, مجھے اتنا ٹائم لگے گا اپنے علاقے کے تھانے میں پہنچنے میں. ٹھیک ہے. ادھر میں جا کے اس کا فزیکل ریمانڈ لوں گا, آپ مجھے ٹرانزٹ سفری ریمانڈ جاری فرمائیں تاکہ میں ادھر سے لے کر اسے ادھر تک سفری ریمانڈ پہ لے جا سکوں. اچھا, یہ جو حدود ہیں آپ نے بتایا کہ ایک کرائم ایک حدود میں ہوتا ہے لیکن بندہ دوسری جگہ پہ بیٹھا, کیا اس حدود کی جو پولیس ہے وہ دوسرے کی حدود میں جا کے اس کو گرفتار کر سکتی ہے؟ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے پراپر. ہمارے ہاں یہ طریقہ کار نہ لوگوں کو پتہ ہے اور نہ پولیس فالو کرتی ہے. جب بھی پولیس کسی دوسرے تھانے کی حدود میں جائے گی تو پولیس جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ اس تھانے میں رپٹ درج کرتا ہے. صحیح. اور کہتا ہے, اس رپٹ میں لکھتا ہے رپٹ میں کہ ہم آپ کے علاقے میں آئے ہیں, ہمیں فلاں بندہ مطلوب ہے اور وہ ہمیں مخبر نے اطلاع دی ہے یا جو مدعی ہے اس نے اطلاع دی ہے کہ وہ فلاں بندہ فلاں جگہ موجود ہے, ہم اسے گرفتار کرنا چاہتے ہیں. یہ روز نامچہ میں رپٹ ہوتی ہے. صحیح. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کے دوران میں تشدد کی بالکل بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی, ہم مسکنسیپشن ہے, تو کیا اگر تشدد ہوتا ہے اس دوران میں تو اس کی کیا ریمیڈیز ہیں اور کس طریقے سے اس کو ہم ایسکیلیٹ کر سکتے ہیں؟ پی پی سی کا ایک سیکشن ہے 337 کے. ٹھیک ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی پولیس والا کسی کو منوانے کے لیے تشدد کرتا ہے اور وہ میڈیکل میں آ جاتا ہے تو 337 کے اور ایک ان کا اپنا پولیس آرڈر ہے, اس کی ایک پہ 155 سی, اس کی کاروائی پولیس والوں کے خلاف ہوتی ہے. صحیح. اب میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہمارے علاقے میں ہمارے پاکستان میں چلتی ہیں. ایک تو کتابی بات ہے نا جو میں نے آپ کو بتا دی. اب یہ پولیس والے کرتے کیا ہیں, یہ بندہ اریسٹ کرتے ہیں اور اس کو کاغذوں میں اریسٹ نہیں کرتے, جیسے عام لفظوں میں بولتے ہیں بندی نہیں ڈالتے اس کی, اس پہ تشدد کرتے ہیں اور 5-7 دن گزر جانے کے بعد جب اس کے وہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر اسے عدالت میں لے کے آتے ہیں. صحیح. کیونکہ اگر وہ اس دوران لے آئیں جب اس کی باڈی پہ زخم ہے تو ملزم یا وہ جس بندے پہ تشدد کیا ہوتا ہے وہ جج صاحب کو کہہ دیتا ہے یا ہم وکلا کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ جج صاحب کو کہیں میرا میڈیکل کروائیں, انہوں نے مجھے مارا ہے, اور وہ عدالت پابند ہوتی ہے کہ اس کا میڈیکل کا آرڈر کرے. صحیح. وہ اس کو فوراً ہاسپٹل بھیجے گی اور میڈیکل کروائے گی. اور اگر میڈیکل میں آ جاتا ہے, میڈیکل ایک بڑی لمبی ٹرم ہے, اس میں بہت باریکیاں لکھی ہوتی ہیں, اگر میڈیکل میں آ جاتا ہے کہ اس پہ تشدد ہوا ہے تو پولیس والے کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. صحیح. اچھا, ایک اور ٹرم ہے ضمانت, اور ہم اکثر سنتے کہ یار اس کی ضمانت میں نے دے دی, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ایک ضمانتی کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں. مجھے تھوڑا سا وضاحت چاہیے کہ ضمانت کیا مقصد ہے اس کا. ایک بندہ ضمانت کے اوپر رہا ہوتا ہے, اس کی جو ہے کیس کا پھر آگے کیا بنتا ہے, اور پلس وہ جو ضمانتی ہے اگر مطلب وہ ضمانت جس کی دی ہے وہ بندہ آگے پیچھے ہو جائے تو پھر اس کے اوپر کیا رسپانسبلٹیز آئے. آپ کو میں پہلے جسمانی ریمانڈ بتا چکا ہوں. جسمانی ریمانڈ میں مطلب ہے پولیس کے حوالے کر دینا. ٹھیک ہے. اب جو ضمانت ہے, ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا جسم اس ضمانتی کے حوالے کر دینا. ٹھیک ہے. بیل دی عدالت نے, دیکھا کہ یہ بندے کی بیل بنتی ہے, ڈسکریشن آف دا کورٹ ہے, اس کا کوئی پیٹ قانون نہیں ہے, یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے. کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کو ضمانت پہ رہا کر دیا جائے. اور جو ضمانت ہے وہ آپ نے ایک لفظ اور سنا ہوگا, مچلکا. اپنی پراپرٹی یا وہ موویبل بھی ہو سکتی ہے, اموویبل پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی عدالت کی ڈسکریشن ہے. وہ اپنی پراپرٹی عدالت کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اگر میں اس کو کل پیش نہ کر سکا تو میری یہ زمین ہے, یہ میری گاڑی ہے, یہ بکار سرکار ضبط کر لی جائے, میں اس کو پیش کروں گا.
پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ضمانت میں ہماری بہت بڑی ایک مسکنسیپشن ہے جس کا آج کل لوگوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی پرچہ ہوا کسی پہ, اس نے ضمانت کروا لی, ضمانت کروا کے وہ عدالت میں جاتے ہی نہیں ہے. اچھا, ضمانت کیس نہیں ہوتا. آپ کا جو مین کیس ہوتا ہے, چلان بولتے ہیں اسے, 173 CRPC کے تحت وہ بنتا ہے. مین کیس اور ہوتا ہے. یہ ضمانت کی حد تک لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد عدالت میں نہیں جاتے. اس کا ڈرا بیک کیا ہے؟ جب چلان عدالت میں آتا ہے تو عدالت بندے کو طلب کرتی ہے, بالکل, مدعی کو بھی طلب کرتی ہے اور ملزم کو بھی طلب کرتی ہے, وہ بے شک 100 ملزمان ہو, اس کو طلب کرتی ہے اور طلب کر کے کہتی ہے کہ ہم نے آپ کا ٹرائل شروع کروانا ہے, جیسے شہادتیں وغیرہ آپ آسان لفظوں میں کہہ لیں. اب ہمارے شومی قسمت ہوتا کیا ہے کہ جب عدالت طلب کرتی ہے, نوٹس کرتی ہے, تو وہ جو بندہ تعمیل کروانے جاتا ہے, تعمیلیہ بولتے ہیں اسے عام زبان میں, وہ خود سے ہی تعمیل کر دیتا ہے. اچھا, کہ بندہ موجود نہیں ہے یا بندہ موجود ہے, وہ اپنی طرف سے تعمیل کر دیتا ہے. جس بندے کو عدالت نے بلایا ہوتا ہے اس تک پہنچتا ہی نہیں ہے. وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ عدالت میں نہیں آ رہا, عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو چھپا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو عدالت اس کے خلاف اشتہاری کے آرڈر کر دیتی ہے. ایک پروسیجر اگلا چل پڑتا ہے اور 514 میں وہ ضامن کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے. اب میں نے آپ کو پہلے, میں کڑی سے کڑی ملاؤں تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے کہا ہے کہ میری زمین رکھ لیں, میری گاڑی رکھ لیں, میری پراپرٹی رکھ لیں, اگر میں اس بندے کو پیش نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر وہ عدالت سمجھتی ہے کہ بندہ چھپ گیا ہے تو پھر وہ ضمانتی کو بلاتی ہے, ضمانتی کو نوٹس کرتی ہے عدالت کہ آپ آئیں, آپ بندہ پیش کریں, نہیں تو ہم آپ کی یہ پراپرٹی فارفیٹ کرنے لگے ہیں. صحیح. اچھا, اشتہاری کا ہی لفظ استعمال ہوا, میرا سوال بھی اسی حساب سے تھا. اشتہاری کیا ٹرم ہے؟ ہم سنتے ہیں یار یہ فلانا بندہ اشتہاری ہو گیا, تو یہ کیا ٹرم ہے اور یہ اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟ اشتہاری کو قانونی طور پہ PO بولتے ہیں, پروکلیمڈ آفینڈر. ٹھیک ہے. اشتہاری کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ عدالت میں جان بوجھ کر پیش نہیں ہونا چاہ رہا. جو اس پہ چارج ہے, جس کا اس کے اوپر پرچہ ہوا ہے, یہ اس میں پیش نہیں ہونا چاہتا. تو عدالت کیا کرتی ہے؟ اشتہاری کا بڑا لمبا پروسیجر ہے جو ہم فالو کرواتے ہیں عدالتوں سے, عدالت کرتی ہے, کیونکہ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کو بھی نوٹس کیا اور وہ پیش نہ ہوا تو عدالت نے اشتہاری کر دیا. اشتہاری کے لیے ایک پراپر پروسیجر ہے, 87 CRPC. ہوتا کیا ہے؟ عدالت نے نوٹس کیا, وہ بندہ پیش نہیں ہوا. عدالت نے بیلیبل وارنٹ نکال دیا, وہ بندہ پیش نہیں ہوا. عدالت نے نان بیلیبل وارنٹ نکال دیا, وہ بندہ پیش نہیں ہو رہا. اس کے بعد عدالت, پولیس کہتی ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو کنسیل کر گیا ہے, روح پوش ہو گیا, ایک لفظ اس میں بولتے ہیں, روح پوش ہو گیا, روح پوش ہو گیا, یہ نہیں ہے, یا پاکستان میں ہی نہیں ہے, یا آؤٹ آف کنٹری چلا گیا ہے, یا آؤٹ آف سٹی چلا گیا ہے, یا چھپا ہوا ہے, تو ہمیں وہ مل نہیں رہا. اس کے اوپر اشتہاری کی کاروائی ہوتی ہے اور اشتہاری ملزم کا اس کے گھر کے باہر یا اس وسینٹی میں کسی فیمس جگہ پہ ایک اشتہار لگتا ہے کہ یہ بندہ اشتہاری ہو چکا ہے, یہ عدالت کے فلاں کیس کا اشتہاری ہے. پھر اس کو ہم پروکلیمڈ آفینڈر بولتے ہیں. وہ جرمانے وغیرہ بھی لگائے ہوتے ہیں کہ جرمانہ کہہ دیا, وہ جو اس کے اوپر انعامات بھی لگائے ہوتے ہیں کہ کیس ٹو کیس ویری کرتے ہیں یہ چیزیں. کچھ ایسے ہینیس کرائمز ہوتے ہیں جن میں جب اشتہاری پیش نہیں ہوتا تو سرکار ان کے اوپر انعام رکھ دیتی ہے کہ اگر کوئی بندہ, ہمیں مل نہیں رہا, یہ بندہ ملزم جو مل نہیں رہا ہمیں, اگر کوئی بندہ اس کو ہمیں پکڑوانے میں مدد کرے گا, وہ ہینیسنیس آف کرائم ڈیسائیڈ کرتی ہے, وہ کتنا اس کے اوپر پرائز رکھتے ہیں یا کتنا اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ پیش کرنا ہے عدالت میں. صحیح, یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کا. اچھا حمزہ بھائی, مجھے بتائیے گا کہ ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے, وہ کیسے بنتا ہے, اس کی کیا ضروریات ہیں اور وہ لوگ کس لیے بنواتے ہیں, تو یہ ذرا بتائیے. کریکٹر سرٹیفکیٹ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ ضروری کیوں ہے, اور کریکٹر سرٹیفکیٹ میں جو ہمیں مسائل فیس کرنا پڑ رہے ہیں وہ کیا ہیں. کریکٹر سرٹیفکیٹ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی اچھی فرم میں جاتے ہیں, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاتے ہیں, کسی جگہ ویزا اپلائی کرتے ہیں کسی بھی ملک میں, تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لائیں. ٹھیک ہے. کریکٹر سرٹیفکیٹ متعلقہ علاقے کے تھانے میں بنتا ہے. تھانے میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں جو کیسز, وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس بندے کے خلاف کوئی کرمنل کیس تو نہیں چل رہا. یہ مقصد ہوتا ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ کا. اب جو ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جو ہمارے بہت زیادہ مسائل فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور لوگوں کو
لوگوں کی زندگیاں خراب کر دی ہیں اس معاملے نے. چھوٹے موٹے کیسز جو ہوتے ہیں مائنر اوفینسز میں کسی کے اوپر پرچہ ہو گیا, ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کا ہو گیا, موٹر وہیکل آرڈیننس کا ہو گیا, چھوٹے چھوٹے جو کیسز ہیں اس میں ہوتا یہ ہے بیلیبل اوفینسز ہوتے ہیں, لوگ جاتے ہیں بیل کروا کے آ جاتے ہیں. جب عدالت انہیں دوبارہ طلب کرتی ہے نا تو عدالت ان سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ کو فائن کر دیں یا آپ نے ٹرائل چلانا ہے. اچھا, ایک اور لفظ ہے اس میں, اس کو پروبیشن بولتے ہیں. عدالت پوچھتی ہے. اب ہم جنہیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کرتے ہیں, ہم فائن کروا لیتے ہیں یا پروبیشن کروا لیتے ہیں. اچھا, فائن اور پروبیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ کہیں گے عدالت کو ہمیں فائن کر دیں یا پروبیشن کر دیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ جرم ایڈمٹ کر لیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں آفٹر ایڈمیشن آف دا آفینس ہوتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے, عدالت آرڈر میں لکھتی ہے کہ اس بندے نے یہ آفینس کیا تھا, یہ اس نے ایڈمٹ کر لیا اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا فائن کر دیں یا مجھے اتنے ڈیوریشن کے لیے پروبیشن آفیسر کے حوالے کر دیں. ہوتا کیا ہے, جب وہ فائن ہو گیا تو جب اس بندے کے اوپر ایف آئی آر نکلتی ہے تو ایف آئی آر میں وہ ملزم کی جگہ مجرم آ جاتا ہے. صحیح. دیر از اے تھن لائن بٹوین. ہوتا یوں ہے کہ اب وہ مجرم بن گیا ہے, وہ جب بھی کبھی کریکٹر سرٹیفکیٹ اپلائی کرے گا وہ ایف آئی آر اس کا جان نہیں چھوڑے گی اس کی. صحیح. آج کل آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا سی آر او مینٹین ہو گیا. وہ اس میں اس کی جو فائن ہوتا ہے نا وہ اس کی جان نہیں چھوڑتا, جو لوگوں کا بہت نقصان ہو چکا ہے اس معاملے میں. اچھا, یہ جو ٹرائل ہے یہ آپ کہہ رہے ہو کہ فائن یا ٹرائل, تو ٹرائل جو ہے اس کا پھر کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ ٹرائل جو مین کیس ہوتا ہے نا وہ ٹرائل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے ضمانت کروائی اور ہمارا کیس ختم ہو گیا, ایسا بالکل نہیں ہوتا. ٹرائل ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی ایف آئی آر ہے اس میں ایویڈنس ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں گواہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی ثبوت ہوتے ہیں, اور دوسرا جو ملزم ہے اس کو کراس کرنے کا موقع دیا جاتا ہے, جرا بولتے ہیں جسے آسان لفظوں میں. جب بھی ٹرائل شروع ہوگا تو عدالت طلب کرے گی گواہوں کو جنہوں نے وہ آفینس ہوتے دیکھا ہوگا. صحیح. عدالت انہیں طلب کر کے کہے گی اپنی شہادت دو. پہلے اورلی ایویڈنس ہوتی ہے, اورلی ایویڈنس کے بعد جو ملزم ہوتا ہے اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس پہ جرا کروائے یا کرے. جرا وکیل صاحب کے تھرو ہوتی ہے, اور اگر عدالت سمجھتی ہے کہ یہ جو جرا ہے اس میں اس ثابت کر دیا ملزم نے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, اس نے جھوٹی شہادت دی ہے, تو وہ عدالت اسے بری کر دیتی ہے. اور اگر سمجھتی ہے کہ یہ ایویڈنس انف ہے اس بندے کے خلاف تو عدالت اس کو سزا دے دیتی ہے, جو کہ جرمانے کی صورت میں بھی جرمانہ. ہر آفینس جب پی پی سی ہم پڑھتے ہیں نا, پاکستان پینل کوڈ 1860, تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو بھی آفینس ہے نا کہ اگر آپ نے یہ آفینس کیا تو اس کے ساتھ اس کی سزا بھی لکھی ہوئی ہے. صحیح. اس کی سزا, اس کا جرمانہ, اور اس حد تک کہ جب اس کو سزا ہوگی وہ سمپل امپریزنمنٹ ہوگی یا ہینیس ہوگی. سمپل, اور دوسری ایک ہوتی ہے سمپل امپریزنمنٹ میں ہوتا ہے کہ جب وہ قید بامشقت بھی بولتے ہیں اور سادہ قید بھی بولتے ہیں. سادہ قید میں ہوتا ہے کہ بندے کو سزا ہوئی اور وہ جیل میں بیٹھا ہے. قید بامشقت میں ہوتا ہے جیل کے اندر بہت سارے کام کرنے والے چاہیے ہوتے ہیں, گارڈنرز چاہیے ہیں, حلوائی چاہیے, تندور والا چاہیے, وہ پھر ان کو مشقت کرنی پڑتی ہے. اسے عدالت ادھر جیل کی زبان میں مشقتی بھی بولتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ ڈیفائنڈ ہے. صحیح. پی پی سی میں لکھا ہوا ہے کہ کس آفینس کا کتنا فائن ہوگا, کتنی سزا ہوگی. اور اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں, ایکسپلین کرتا چلوں. دو ٹرمز چلتی ہیں قانون میں, ایک شیل اور ایک مے. ٹھیک ہے. شیل کا مطلب یہ ہے کہ عدالت, جج صاحب اس کو اتنی ہی سزا دیں گے جتنی وہ لکھی ہوئی ہے قانون میں. اور ایک لفظ ہوتا ہے مے. مے کا مطلب ہوتا ہے ڈسکریشن آف دا کورٹ. کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کو 1 سال سزا ہونی چاہیے یا 5 سال ہونی چاہیے. صحیح. ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد کورٹ دیکھتی ہے کہ اس کو سزا کتنی ہونی چاہیے, ہینیسنیس آف کرائم کے حساب سے, اس حساب سے پھر اسے سزا ہوتی ہے. اچھا حمزہ بھائی, مجھے بتائیے کہ ایک قانون ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ موٹر وے پہ اوپر اوور سپیڈنگ جو کہ 150 سے آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کا چلان ہوتا ہے, وہ تو ہوتا تھا پہلے, لیکن اب اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہونی شروع ہو گئی, گاڑی بھی ڈیٹین کرنی شروع کر دی انہوں نے. تو مجھے بتائیے کہ اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ سے اگر ہم لنک کریں تو یہ جو ہے سزا کے حساب سے کتنا جو ہے بڑا کیس بنتا ہے؟ نجم بھائی,
ऑफेंस इज ऑफेंस। ठीक है, ये नहीं है कि एक बंदे के ऊपर 302 की FIR है तो वो बड़ा मुजरिम है, और अगर किसी के ऊपर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की है, किसी भी छोटी FIR जिसे हम बोलते हैं, उसकी ऑफेंस की FIR है तो वो एक छोटा मुजरिम है। ऐसा नहीं होता। जब भी कोई ऑफेंस मेड आउट हो जाता है और वो साबित हो जाता है तो वो हमारे पास होता तो ये है कि हम हायर कोर्ट्स में जाके उसका रिलीफ ले लेते हैं कि हमारे ऊपर नहीं बनता। मगर जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ना, उस ड्यूरेशन में जब आप उस करेक्टर सर्टिफिकेट को देखेंगे तो उस पर वो FIR बोलेगी। जब भी आप अप्लाई करेंगे या किसी नाके पे रोकेंगे आपको, या अब तो बहुत आसान हो गया, पुलिस का ऐप आ गए हैं, जब आप उसके ऊपर ID कार्ड नंबर डालेंगे तो आ जाएगा कि आपके ऊपर फलां FIR फलां थाने की है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने 150 से ऊपर स्पीड की है और मोटरवे पे आपके ऊपर FIR हो गई है तो वो आपको कुछ नहीं करेगी। वो भी उतना ही मैग्नीट्यूड रखती है जितना एक दूसरी FIR रखती है। इसका मतलब ये है कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और पहले तो उन्होंने वैसे ही बताया कि भाई वैसे भी जान का भी एक है कि अगर आप ओवर स्पीडिंग है तो जान का रिस्क तो है ही। तो मेरे ख्याल में अब दोस्त जो हैं इस बात को गौर से सुन लें कि भाई ये FIR जो है ये आपकी ज़िंदगी में आप पे जान नहीं छोड़ेगी फिर। तो इसको एहतियात करें ओवर स्पीडिंग से जो है। मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको कि जब भी कोई कानून बनता है तो वो उस इलाके के हिसाब से बनता है। हमारी मोटरवेज जो है ना, उनकी जो कैपेसिटी है वो 150 से ऊपर नहीं है। ठीक है, जब हम 200 पे जाएंगे, यहाँ हमारी गाड़ी मसला करेगी या वो रोड मसला करेगी। बिल्कुल ऐसे ही तो हमें चाहिए भी कि हम 150 स्पीड कम नहीं होती, है। बिल्कुल 120 भी स्पीड अच्छी स्पीड है, हाँ, मगर हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी का ख्याल रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ा कीमती मशवरा है मैं कहूँगा।